حياله الخلائق ومن أرزاقهم. الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والرادع الأناوسي الأبصار عن أن تناله ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وزحفت عنه أصداف البحار من فلس الجين والإقيان ونثارة الذر وحصيد المرجان، ما أثر ذلك في جوده. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایام عزا ہے، ایام غم ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مصیبت کے ایام ہیں، لہذا ایسی مصیبت کے اظہار کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے غم کو منانے کے لیے ہم اس عزا خانہ اہل بیت میں، عزا خانہ امام حسین میں تشریف لائے ہیں. لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یقیناً دعا کی قبولیت کے ایام ہے، قبولیت کے وقت ہے. خدا یا پاک پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادوں کا جو بھی عزادار اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، ان سب کی جو بھی ایک شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. خدایا پاک پروردگار تمام عزاداران سید الشہداء کو دنیا کے جس جگہ پہ جس کونے میں عزاداری ہے سید الشہداء میں مصروف ہے، پروردگار ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما. خدایا پاک پروردگار ہم سب یہاں پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا پاک پروردگار بہت سارے مومنین و مومنات مریض ہیں، یقیناً حاجت مند ہیں،
اور بھی پریشانیاں ہیں، پروردگار مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کی پریشانی کا واسطہ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا پاک پروردگار یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمان کے محبین و انصار میں شمار فرما، اور جو بھی برادران خصوصاً ہمارے اس عزا خانے کو سجانے میں یا اس مجلس عزا کو برپا کرنے میں اپنے اوقات صرف کر رہے ہیں، مال صرف کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام برادران کو اپنے حفظ و امان میں فرما، اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل عزاداران مظلوم کربلا تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ہمیں لکڑی کے ممبروں پر یا پتھروں کے ممبروں پر بیٹھ کر خطاب کرنے والے خطیب بہت ملیں گے، لیکن نیزوں کے ممبر پر سوار ہو کر توحید کا اعلان کرنے والا خطیب صرف حسین ملے گا۔ اسی نقطے کی طرف سید السجاد امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کہا تھا، ایک زرخرید خطیب جس کو یزید نے پیسے دے کر یزید کی تعریف کے لیے ممبر پہ کھڑا کر دیا، نہ جانے اس نے کیا کیا تعریفیں کی ہوگی یزید کی۔ تاریخی کتابوں کو دیکھے تو ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ خود معاویہ نے اپنے دور حکومت میں امام حسین کو بہت سارے مقامات پر بہت سارے دفعوں میں امام حسین کو خط لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ یہ لکھا ہے کہ اس امت محمدی میں یزید سے بہتر، یزید سے افضل کوئی بندہ نہیں ہے، لہذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں آپ بھی یزید کی بیعت کریں تاکہ یہ امت اس طرح سے نہ رہے جس طرح سے وہ چرواہے کے بغیر جانور ہوتے ہیں۔ معاویہ نے کئی دفعہ امام حسین کو لکھا ہے یزید سے بہتر اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسی خطیب نے بھی اسی دربار میں جب اس کو پیسے دے کے تعریف کروانے کے لیے بھیجا تھا تو سید السجاد نے بھی یہی جملہ فرمایا تھا، ہاں جی مجھے بھی اس ممبر نہیں کہا، اس لکڑی پر چڑھ کر مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا جائے جہاں پہ اہل بیت اور توحید ہاں جی بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہوتا۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس خاندان عصمت و طہارت نے آپ اور ہم تک اس مقدس دین کو پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اگر ہم افراد کے تناظر میں دیکھیں، خاندان کے تناظر میں دیکھیں تو فرد کے حوالے سے بھی ہمارے پاس تاریخی واقعات موجود ہیں، لیکن بعنوان خاندان بھی ہمارے پاس تاریخی واقعات موجود ہیں۔ تو انہی عظیم خاندانوں میں سے ایک خاندان خاندان آل عقیل، خاندان آل عقیل ہے۔ آل عقیل کی قربانیاں اسلام کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ مختصر آل عقیل کے بارے میں گفتگو کر کے آپ عزاداران سید الشہداء کی زحمت تمام کروں گا۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یوم ما یا رسول اللہ اتحب عقیلا، ایک دن جناب امیر المؤمنین نے رسول خدا کی خدمت میں آ کے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا نعم انی لأحبہ حبین، کہ مجھے عقیل سے دو طرح کی محبت ہے۔ ہاں جی ایک تو میں بذاتی ہی عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے ہیں لہذا میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ جی یہاں پر ابو طالب کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی محبت کا معیار ابو طالب کی محبت کا معیار قرار دے رہے ہیں. یعنی جسے ابو طالب محبت کرے میں رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوں, جسے ابو طالب محبت کرے وہ بھی میرے نزدیک مقبول ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ غُلَّهُ لَمَقْتُولٌ لِمُحَبَّتِ وَالْدِهِ. عقیل کے بیٹے تیرے بیٹوں کی محبت میں شہید ہو جائیں گے, قتل کیے جائیں گے. تَطْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس بیٹے پر تمام مومنین آنسو بہائیں گے, عقیل کے بیٹے پر. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اور اللہ کے مقرب فرشتے اس پر درود و سلام لے دیں گے. ثم بكى بكاء شديدا وجرت دموعه على صدره. پھر رسول خدا نے گریہ فرمایا. جی اور یہاں اس جملے پہ ذرا غور فرمائیں, رسول نے کتنا گریہ کیا ہوگا. عموماً ہمیں روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ وجرت دموعه على خده ہوتا ہے. آپ نے آنسو بہایا, آپ کے آنسو رخساروں سے جاری ہوئے, آپ کے آنسو رخساروں سے جاری ہوئے. لیکن جناب مسلم کے اس فرمان کے مطابق جناب مسلم کے بارے میں جو رسول اللہ کی یہ روایت ملتی ہے, اس روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے وجرت دموعه على صدره. آپ کے سینے سے آنسو جاری ہوئے, اس حد تک آپ نے گریہ کیا. یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مسلم پر گریہ فرما کر دنیا والوں کو بتلا دیا کسی مظلوم پر رونا سنت رسول ہے, بحق نہیں ہے. جی کسی مظلوم پہ رونا سنت رسول ہے. عزیزان گرامی, اور اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی منزلت کیا ہے, مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, شان کیا ہے. جی جس کے بارے میں رسول خدا پیشن گوئی فرماتے ہیں. جو رسول وحی کے علاوہ بولتے نہیں ہیں وہ رسول پیشن گوئی فرما رہے ہیں, وہ رسول جناب مسلم ابن عقیل پہ آنسو بہا رہے ہیں. سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت کتنی بلند مرتبہ کے مالک ہے. اور جناب مسلم کی عظمت کا اندازہ سید الشہداء ابو الاحرار کہ اس جملے سے بھی ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا تھا انا باعث الیکم, کیونکہ مختلف خطوط آئے تھے مسلسل اور اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. بہرحال امام نے پھر آخری جملے میں یہی لکھا تھا کہ وانا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل من اہل بیت. میں اپنے اہل بیت میں سے ٹھیک ہے موثق ترین بندہ جس پہ حسین بھروسہ کرے. امام معصوم ہے نا, معصوم امام ہر بندے پہ بھروسہ نہیں کرتا, بلکہ معصوم وہ ہوتا ہے کسی کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. جیسے کہ رسول خدا نے مروان کے بارے میں بیان کیا تھا. ایک دن مروان سے جب ولید نے میرا طلبی کی, اگلے دن مروان سے امام کی ملاقات ہوئی تو مروان نے امام سے کہا تھا کہ یا ابن رسول اللہ, میں آپ کے لیے مشورہ یہ دیتا ہوں, آپ کی دنیا کے لیے بھی آپ کی آخرت کے لیے بھی بہترین بات یہی ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو امام نے وہیں سے پھر خاندان کا تعارف بھی کروایا, اس طرف میں نہیں جاتا. تو اس وقت امام نے یہ کہا تھا لا علوم علی قولی, اے مروان میں تمہیں تمہارے اس قول کی ملامت نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ تم جیسوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے, تم جیسا بندہ ایسی بات ہی کر سکتا ہے, اس لیے کہ تمہارے بارے میں رسول خدا نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے پیشن گوئی کی تھی, تمہارے اوپر تمہیں پیدا ہونے سے پہلے رسول تم اپنے باپ کے سلوک میں تھا, اس وقت رسول نے تم کے لا
ہاں جی، آئمہ اور معصوم یہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا آ کر گل کھلانا ہے. ہاں جی، تو یہاں امام جناب مسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وثیقتی، میرا بھروسہ. ہاں جی، تو مجھے پچھلے سال کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ آپ ازاداروں کی خدمت میں عرض کروں. یعنی حسین کے بھروسے کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، زینب کے بھروسے کو عباس کہتے ہیں. یہ بھروسہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اعتماد کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جو ہر کسی پہ کیا جا سکے. اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے لیاقت چاہیے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے. ممکن ہے آپ اور ہم گنہگار ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہر بندے پہ اعتماد کر سکتے ہیں. ظاہری طور پر ایک بندے نے آج بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ہم دھوکے میں بھی آ سکتے ہیں اور پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن معصوم یوں اعتماد نہیں کرتے. عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت یا جناب مسلم ابن عقیل علم میں، عمل میں، تقوی میں، زہد میں، پرہیزگاری میں اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ نے تربیت ہی باب مدینہ العلم سے حاصل کی. آپ نے تربیت ہی اس ہستی سے حاصل کی تھی، ہاں جی، جو ہستی یہ بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم سے نوازا ہے، اگر میں انہی علم کو دنیا کے تمام جہلا پر تقسیم کر دوں تو تمام کے تمام جہلا علماء بن جائے. اور خدا نے مجھے اتنی عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اگر میں یہی نعمت عقل کو تقسیم کر دوں تو دنیا کے تمام حکماں فقہاء بن جائے. اسی طرح سے خدا نے مجھے اتنی شجاعت کی نعمت سے نوازا ہے، اگر میں اسی شجاعت کو تقسیم کر دوں تو دنیا کے تمام بزدل انسان بہادر بن جائے. اس ہستی سے تربیت پائی تھی جناب مسلم ابن عقیل نے. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اس ہستی سے جناب مسلم ابن عقیل نے تربیت حاصل کی. مختصر یہ کہ آل عقیل کی قربانیاں بہت ہیں. جس طرح اس دین کو بچانے کے لیے آل علی نے قربانیاں پیش کی ہے، اسی طرح سے اس دین کو بچانے کے لیے آل عقیل نے بھی قربانیاں پیش کی ہے. اس اسلام کو بچانے کے لیے جس طرح آل عقیل نے قربانیاں پیش کی ہے، اسی طرح آل علی نے بھی قربانیاں پیش کی ہے. اسی طرح سے آئین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جس طرح سے آل علی نے قربانیاں پیش کی ہے، اسی طرح سے آل عقیل نے بھی قربانیاں پیش کی ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی فہرست میں جتنی تعداد آل علی کی ہے اتنی تعداد آل عقیل کی بھی ہے. ہاں جی، شہدائے کربلا کی فہرست اٹھا کے دیکھیے تو اسی میں جتنی تعداد آل عقیل کی ہے اتنی تعداد آل علی کی بھی ہے. مثلا راہ کربلا میں عبد الرحمن بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں عبداللہ بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں عون بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں محمد بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں جعفر بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں علی اکبر بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں حمزہ بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں عون بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں موسیٰ بن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں، راہ کربلا میں مسلم ابن عقیل بھی شہید ہوئے ہیں. یہ عقیل، یہ جناب مسلم ابن عقیل حسین کا بھروسہ ہے. حسین کا بھروسہ مسلم کوفے میں پہنچنے کے بعد کوفے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایھا الناس ان اللہ جعل محمدا وعلیا ذلیلا لذاته
وجعل أحدهما تاجا لمشيته والآخر سيفا لإرادته. وقال سيدنا الأكبر ينطق عن الله ولله وبالله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سيدنا الأصغر يفعل عنه وبه وله فمضى طيبين طاهرين راضيين مرضيين عند الله وليس لهما على وجه الأرض وارث سوى آل أبا عبد الله الحسين. جناب مسلم ابن عقیل یہاں فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر محمد مصطفیٰ کا اگر کوئی وارث ہے تو حسین ہے. اس روئے زمین پر اگر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی وارث ہے تو حسین ہے. اگر حجت خدا کا کوئی وارث ہے تو حسین ابن علی ہے. جی وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى آلِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. یعنی امام حسین اس جناب مسلم ابن عقیل اپنے اس جملے سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں اے لوگوں اگر کوئی آدم کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی نوح کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی شیش کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی ابراہیم کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی عیسیٰ کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی موسیٰ کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی سلیمان کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی دین کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی قرآن کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی اسلام کا وارث ہے تو حسین ہے. اگر کوئی حق اور حقیقت کا وارث ہے تو حسین ہے. آج اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں سے حق کی صدا بلند ہو رہی ہے تو وہ حسین ابن علی کی ملت ہے. ہاں جی ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. اساتذہ سید شہداء دامن وقت میں یعنی ٹائم کو دیکھیں تو بہت کم رہ گیا. 2 منٹ آپ زحمت دیں کہ انشاءاللہ آپ تمام کرتا ہوں. تو حسین کے بھروسے نے حسین کا تعارف اس انداز میں کیا. یہ حسین وارث انبیاء ہے. یہ حسین وارث دین و ملت ہے. یہ حسین وارث قرآن ہے. جی اس کے بعد فرمایا یا اہل الکوفہ ہاں جی لو تستطيعون ان تعقلوا اترکتم ابا عبد اللہ. اے کوفہ والو کیا تم سمجھنے کی اگر تم سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو سمجھو کہ حسین کون ہے. کیا تم نے ابا عبد اللہ کو چھوڑ دیا ہے؟ بیعت تم نے جی جو کہ الکلیم القرآن ہے جو ہمیشہ قرآن سے گفتگو کرتا ہے. الحلیف الایمان ایمان سے پر ہے. وقاسم کل خیر ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے حسین. المفروض طاعته على الجن والانس والوحش والطير جس کی اطاعت صرف انسانوں پر نہیں ہے. جس کی اطاعت جنات پر بھی واجب ہے. جس کی اطاعت انسانوں پر بھی واجب ہے. جس کی اطاعت جانوروں پر بھی واجب ہے. جس کی اطاعت پرندوں پر بھی واجب ہے. جی اس کس کے بدلے میں اس کے بدلے میں خطبہ بڑا لمبا ہے میں نہیں سناتا ہوں. اس کے بدلے میں جو زندگی بھر شراب پیتا ہے. اس کے بدلے میں جو بندروں سے کھیلتا ہے. اس کے بدلے میں جو بغیر کسی جرم کے نفس محترمہ کو قتل کر دیتا ہے اس سے کوئی تصرف نہیں ہوتا. جی کہ تم اس بات پہ راضی ہو گئے ہو ارضیتم بالحبیب المتروک من عین حیات المرزوق. تم نے آب حیات کو چھوڑ کر ہاں جی جہنم کے پانی کا انتخاب کیا ہے. تم نے هل يستوي الخمر والسلسبیل کیا شراب اور سلسبیل برابر ہے؟ کیا وہ انسان جو ہمیشہ اللہ میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ وہ گانے سنتا ہے اور وہ انسان جس کی ہاں جی سرگوشی جبریل کرتا ہے ہاں جی جس کے جھولے جبریل جھلاتا ہے اس کے بدلے میں تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. پھر فرمایا ہاں انا ارسلت الیکم سفیرا وکنت داعیا الی بیعۃ اللہ وبیعۃ ابا عبد اللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام
أسره بعدي وادخلوا الجنة. جی مجھے سفیر بنا کر تمہارے درمیان میں حسین نے بھیجا ہے اور میں تمہیں حسین کی بیعت، یعنی کیا مطلب جناب مسلم کہہ رہے حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے، یعنی میں تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف دعوت دیتا ہوں اور حسین کی بیعت کی طرف کیا دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. اور یہاں پہ یہ خوبصورت جملہ فرمایا کہ آج پوری دنیا میں سارے مسلمان، ہم بھی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. حج کرتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. زکات دیتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. صلہ رحمی کرتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. اچھے کام کرتے ہیں کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء جناب مسلم ابن عقیل کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل بیان فرما رہے ہیں اے لوگوں، تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو جنت صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں ملے گی. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو صرف زکات دینے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو صرف حج کرنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی. صرف نیکیاں کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اور میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے شارٹ کٹ راستہ میں بتاتا ہوں، وہ راستہ یہ ہے کہ تم حسین کے نقش قدم پہ چلو تو بہت جنت پہ پہنچ جاؤ گے. تو حسین کے نقش قدم پہ چلو تو خود بہت جنت پہنچ جاؤ گے. یعنی شارٹ کٹ مختصر ترین راستہ جنت جانے کا وہ حسین ابن علی کا راستہ ہے جو کہ مسلم بیان فرما رہے ہیں. جی فامشو اثر غبار، تم چلو امام حسین کے قدموں کے غبار کے پیچھے پیچھے جی وصل الجنہ اور جنت پہنچ جاؤ. جنت جانے کے لالچ میں بستر گڑیا اپنے کندھوں پہ ڈال کے جی شہروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں گھومنے سے جنت نہیں ملے گی. اگر جنت جانا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت کہاں سے ملے گی. جنت حسین کے راستے سے چلو گے تو خود بخود ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے. عزیزان گرامی خدا تمام آزادہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. یہی مسلم ابن عقیل جس کے ساتھ اس کے دو فرزند بھی تھے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا. صلوات پڑھیے گا محمد آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس بچے کی عمر 8 سے 9 سال ہو یا 7 سے 8 سال ہو اور عالم مسافرت میں جس کے بابا کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے تو ان بچوں کے دل پہ کیا گزر گیا ہوگا. 2 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا. ایک بچے کو گاڑی لگ گئی اور بچہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس بچے کے لاشے کو دیکھنے کے بعد اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال میں جا کے ہوش نہ ہوئی. ہاں جی، اب اس بچوں پہ آپ توجہ کریں جس کے ساتھ ماں بھی ساتھ نہیں تھی، ہاں جی بہنیں بھی ساتھ نہیں تھی، صرف بابا ساتھ تھا، وہ بھی عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. ان بچوں پہ کیا گزر گیا ہوگا. اللہ اکبر. قصہ مختصر، قاضی شریح کے پاس بچوں کو رکھا گیا. جب ادھر سے اعلان ہوا کہ جس کے گھر سے یہ بچے ملے اس کا خون حلال ہے، اور بچوں کو اس بات کا ابھی تک علم نہیں تھا کہ مسلم زندہ ہے یا شہید ہو گئے. ایک دن قاضی شریح آتا ہے اپنے خوف سے کہیں پتہ نہ چل جائے تو میرا گھر بھی جلا دیا جائے گا، لہذا بچوں کو بلانے کے بعد بچوں سے پیار کرتے ہیں. پیار کرنے کی وجہ سے بچوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے اوپر بہت پیار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت قاضی شریح نے کہا اے بچوں، تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے. جیسے ہی بچوں نے عالم غربت میں، عالم مسافرت میں بابا کی شہادت کی خبر سنی، روایت کا یہ جملہ ہے انہوں نے یہ سلام بلند کی، واہ غربتا واہ مصیبتا، یہ کہہ کے دونوں بچے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آتا
نہیں بولوں گا. زندان بان آل محمد کا پیروکار تھا, محب آل محمد تھا. ایک دن زندان بان نے بچوں سے کہا کہ بھائی تم کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ زندان کی مصیبت آپ سامنے سنی ہوئی ہے. کھانا اتنا آتا تھا, کہتے ہیں کہ روایت کا یہ جملہ ہے کہ اس میں آٹا کم ہوتا تھا اور پتھر زیادہ ہوتا تھا, اور پانی ایک کپ پانی ان کو ملتا تھا. لیکن دونوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ زندان میں رکھا گیا. ایک دن جناب محمد نے کہا کہ اے زندان بان, آپ ہمارے اوپر ایک احسان کیجئے کہ میں 1 سال سے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیکھ سکا. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہم ابن زیاد کے خلاف کچھ باتیں کریں گے تو تم ہمارے ساتھ کھڑے رہنا. میں تو اپنی بھائی کی شکل بھی بھول چکا ہوں, ایک دن مجھے بھائی سے ملنے دے دے. اللہ اکبر. یہ دونوں بھائی آپس میں مل کے کافی گریہ کرتے ہیں. آخرکار زندان بان کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلم کے فرزند ہے, لہذا وہ معافی طلب کرنے کے بعد جناب مسلم کے بچوں کو آزاد کر دیتا ہے. آزاد کرنے کے بعد توجہ کی طرف تصور کیجئے, ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کوئی راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے, گلیوں کا ان کو علم نہیں ہے. ساری رات کوفہ کی گلیوں میں گھومتا رہا, اور گھومنے کے بعد ایک جگہ جہاں پہ لوگ پانی بھرنے آتے تھے وہیں پہ ایک درخت تھا. دونوں بچے اس درخت پہ چڑھ کے ابن زیاد کے خوف سے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں ایک کنیز آتی ہے پانی لینے کے لیے. جب کنیز نے ان بچوں کی تصویروں کو پانی میں دیکھا تو اوپر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے, اے شہزادو تم لوگ کون ہو؟ شکل سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم بنی ہاشم کے خاندان سے ہو. تو اس وقت بچوں نے بھی اپنا تعارف کروایا, ہاں ہم بنی ہاشم سے ہیں, ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. اس وقت اس مومنہ نے کہا, آؤ میری مالکن مومنہ ہے, شاید وہ تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے, تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے. لہذا وہ کنیز مسلم کے شہزادوں کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اس مومنہ نے کافی خدمت کی, خدا اس مومنہ کو جزائے خیر دے. لیکن کیا کروں, آدھی رات کو وہ ملعون گھر میں آتا ہے, اور آنے کے بعد جب وہ کھانا کھا کے سو جاتا ہے, سونے کے بعد ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے سانس لینے کی آواز سنی, اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب اس ملعون نے گریے کی آواز سنی تو اٹھ کے جاری اس کمرے میں جاتا ہے, اور جانے کے بعد کیا دیکھا, مسلم کے فرزند آپس میں گلے ملا کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس ملعون نے تعارف پوچھا, اس ملعون کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلم کے فرزند ہے. اللہ اکبر. اس نے اتنا ظلم